اگر ہم ٹیچنگ کے پاتھ وے کی بات کریں پوسٹ گریجویشن لیول پہ، ٹھیک ہے، ہاؤس جاب کے بعد اب کسی کا مائنڈ اگر ٹیچنگ میں آ گیا تو وہ کس طرح سے اس کو آگے کنٹینیو کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا اظہر، اس کے دو پاتھ ویز ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بیسک سائنسز میں اگر آپ کالج آف فزیشین سرجنس کو لیتے ہیں، جو جن کے تھرو ہم کلینیشین بھی بنتے ہیں لیکن ان کے تھرو ہم اکیڈمیشین بھی بنتے ہیں، وہ اس لیے کہ جو FCPS ہے وہ بیسک سائنسز میں بھی ہے. کرنٹ سچویشن میں آپ کو بتاؤں کہ پیتھولوجی میں تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ایون انیٹمی میں بھی، ایون فزیولوجی میں، انیٹمی کا تو مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن فزیولوجی مجھے پتہ ہے کہ FCPS کی ایک فیلڈ ہوا کرتی تھی کہ آپ نے اس میں بھی پوسٹ گریجویشن کرنی ہے CPSB کے تھرو. تو دو طریقے ہیں. اگر میں پیتھولوجی کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تو FCPS ہوتا ہے، اور پیتھولوجی کیونکہ بہت واسٹ فیلڈ ہے تو اس میں آپ بہت سارے سب ڈویژنس پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی ٹریننگ چوز کرتے ہیں پارٹ 1 کے بعد، پارٹ 1 آپ کو جنرل پیتھولوجی ہی دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. جب آپ 4 سال کی ٹریننگ پوری کرتے ہیں تو آپ ایک کلینکل پیتھولوجسٹ تو بن ہی جاتے ہیں جو رپورٹ سائن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں آؤں پیور اکیڈمکس کی طرف تو ہمارے پاس ایک بہت میجر حصہ ہے جو پروگرام ہے MPhil PhD پروگرام، جس سے ہم انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اویئر نہیں ہوتے. اور مجھے بھی یہ بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے. اس کے کچھ ایکسپرٹ سینٹرز ہیں، جیسے ہماری یونیورسٹی ہے اب JSMU، ہم یہاں پہ MPhil پروگرام شروع کر چکے ہیں 2-3 سب اسپیشلٹیز میں. ہم نے PhD بھی اب شروع کر دی ہے بایو کیمسٹری میں، انشاءاللہ بہت جلد پیتھولوجی میں بھی شروع ہو جائے گی. سو یہ MPhil لیڈنگ ٹو PhD جو پروگرام ہے یہ آپ کو ایک اکیڈمیشن بناتا ہے. تو اس کے لیے کچھ یونیورسٹیز تو 2-2.5 سال والا MPhil پروگرام رکھتی ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز میں یہ اب اسٹینڈرڈائز ہو گیا ہے کہ آپ کو 4 ایئر MPhil سے ٹریننگ لینی ہے اور پھر اپنا تھیسس کرنا ہے، تھیسس ڈیفینس کرنا ہے. جیسے میں 4 ایئر والے پروگرام سے آئی ہوں. اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیچ سم ویئر، یا آپ ٹیچ نہ بھی کریں آپ ڈائریکٹلی PhD میں انرول ہو سکتے ہیں. PhD اپنے اپنے ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 3 سال میں کریں. منیمم 3 ایئر ہے، میکسیمم 7 ایئر ہے HEC کرائٹیریا. تو ود ان 7 ایئر آپ کو اپنی PhD ڈگری کمپلیٹ کر لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ 2 پاتھ وے ہیں جن کے ذریعے آپ اکیڈمیشن بن سکتے ہیں. اگر ہم کریئر کی لائف کے حوالے سے بات کریں، کلینکل لائف ہمیں ہیکٹک کچھ فیلڈز نظر آتی ہیں، کچھ ایسی فیلڈز نظر آتی ہیں جو اتنی زیادہ ہیکٹک نہیں ہیں. لیکن کلینکل لائف اور نان کلینکل لائف میں بیسک ڈفرینس آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کلینکل از مور کلینک اورینٹیڈ، پیشنٹ انٹریکشن بہت زیادہ ہے، اور اکیڈمکس میں آپ کا اسٹوڈنٹ انٹریکشن بہت زیادہ ہے. تو اسٹوڈنٹ اینڈ فیکلٹی اور یونیورسٹی کو بلڈ اپ کرنا، یونیورسٹیز کریکولم ڈیزائننگ جو کہ بہت امپورٹنٹ بیس بناتی ہے نا. آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ میں آپ کو آج کے لیے نہیں پڑھا رہی ہوں. آئی ایم ناٹ ٹیچنگ یو فار دس پرٹیکولر ماڈیول، آئی ایم ناٹ ایون ٹیچنگ یو فار دس پرٹیکولر ایئر آف ایجوکیشن اور فار دیٹ میٹر فار دس ڈگری. آئی ایم ٹیچنگ یو فار پوسٹ گریجویٹ ڈگری. آئی ایم آلسو ٹیچنگ یو فار لائسنسنگ ایگزام. تو ٹیچنگ کا پرسپیکٹو بہت وائڈ ہے، اور اس میں انٹریکشن آپ کی اسٹوڈنٹ سے لے کے کولیگس، فیکلٹی سے لے کے سینئر پروفیسر سے لے کے اور ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تک آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اچھا، اگر میں بات کروں کلینکل سیٹ اپ، تو آپ کو پتہ ہے کہ کلینکل سیٹ اپ میں انٹرنل میڈیسن ہے یا فیملی میڈیسن ہے. انٹرنل نہیں، فیملی میڈیسن کی بات کروں گی تو ریلیکسڈ ہے، مطلب وہ کلینک کریں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے. کلینک ان کی مرضی کا ہوگا، اپنے ٹائم کا، کوئی شام کو پریفر کرے گا، کوئی دوپہر کو پریفر کرے گا، رائٹ. اکیڈمیشنس جو ہیں ان کو 2 ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اگر وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور اکیڈمیشن بھی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ صبح والی جاب پکڑ لیں، یو ڈوئنگ 9 to 5 جاب. سے فار ایگزامپل 5 تک تو ہوتا ہی نہیں کوئی میڈیکل کالج، 3:30 ہوگا، 4 ہوگا، 4:30 ہوگا. اس کے بعد یو کین ٹیک اے بریک، یو کین ڈو یور اون کلینک. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلینکل ایفیشنسی متاثر نہ ہو، آپ اپنے کلینکس کو نہ بھولیں، تو آپ اپنا کلینک رن کر سکتے ہیں. ایسے بہت سارے آپ کے ٹیچرز ملیں گے جو ساتھ میں کلینک بھی رن کر رہے ہیں. خواتین کے لیے آسانی یہ ہے، اگر ان کو اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ان کے لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوپہر کے بعد 4 بجے سے فار ایگزامپل اپنے گھر چلی جائیں اور وہ اپنے گھر کو آسانی سے مینیج کر سکتی ہیں، ایز کمپیئر ٹو دوز فیمیلز جو نائٹ شفٹس کر رہی ہیں، ایمرجنسی میڈیسن میں کام کر رہی ہیں، جن کو راتوں کی شفٹیں بھی کرنی ہیں،
پیشنٹ کو بھی آن کال بھی رہنا ہے ہر وقت سو یہ فرق ہے. ہیکٹک لائف ہے مور آن دی کلینکل سائڈ ایز کمپیئر ٹو اکیڈمکس. اس لیول میں اگر ٹیچنگ کی بات کی جائے تو ایک ٹیچر کے لیے ایک آئیڈیل اپروچ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے ٹیچر بننا بہت ساری ٹیچر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا ایک ٹاپک پڑھا اور کلاس میں جا کے کھڑے ہو گئے اور وہ سنا دیا بچوں کو. آئی تھنک ایک ان بلڈ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب میں نہیں رکھی ہے. کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں کے اندر وہ نیچرل ہے, کچھ لوگ اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں. ٹیچنگ کے لیے آپ کو ایفرٹ بہت کرنی پڑتی ہے. فائدہ تب ہوتا ہے زیادہ ایڈڈ ایڈوانٹیج جب آپ پیشنیٹ ہوں اپنے پروفیشن کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہو. اگر آپ ٹیچنگ کے لیے پیشنیٹ ہیں, اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس لیول کے بجائے اس لیول پہ پاس آؤٹ ہو, تو میں اس کے لیے محنت کروں گی کیونکہ میں پیشنیٹ ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ نالج دینے کے لیے یا وہ ٹریننگ دینے کے لیے. ٹھیک ہے. سو ایک تو ہوتی ہے کہ نیچرل ایبلٹی ٹو ڈیلیور یور نالج ٹو ینگر لاٹ یا جو آپ کی آڈینس ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ نیچرل ٹینڈنسی ہے. دوسری یہ ہے کہ میں ایفرٹ کروں گی لیٹسٹ اپڈیٹس کیا آئی ہیں. ٹھیک ہے, لیٹسٹ ریسرچ کیا ہو رہی ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے. جو ہم نے جب ہم کووڈ میں تھے تو ہم نے نئی ٹیکنالوجی سیکھی نا, ہم نے ڈسٹینس لرننگ سیکھی, ہم نے ای لرننگ کی. ٹھیک ہے, ہم نے بچوں کو پڑھایا, لائیو کلاسز بھی لی, ریکارڈ بھی کیے لیکچرز, بہت طریقہ. ہم نے ایگزام لیا گوگل کے اوپر یا ماڈیولر ٹیسٹ آن لائن فون پہ بچوں نے دے دیا ہمیں ایگزام. یہ سب ہم نے کووڈ سے پہلے نہیں کیا تھا. سو ایفرٹ ہوئی, ہم نے نئی چیز سیکھی. سو ٹیچر کے لیے پیشن ضروری ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے, اپنے سبجیکٹ کی بہت اچھی نالج, کور نالج بہت اچھی ہونا ضروری ہے, ڈیلیور کرنے آنا چاہیے. اگر آپ بہت ایکسپرٹ نہیں ہیں تو سیکھنا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کتنا اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں, ورنہ بچے نہیں سنیں گے یا وہ کچھ نہیں سیکھیں گے آپ سے. اور اس کے علاوہ ٹیچر کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریسرچ میں کتنے اچھے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکیڈمکس از ناٹ اباؤٹ بکس اونلی, اکیڈمکس از ایکولی اباؤٹ ریسرچ آلسو. تو اگر میں ریسرچ نہیں کر رہی, سے فار ایگزامپل ایک تو HEC کا کرائٹیریا یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ ان کو نمبر آف پبلیکیشنس ڈفرینٹ کیٹیگری آف جرنلس کے اندر, چاہے وہ XY کیٹیگری ہے, WXY کیٹیگری ہے, یا اسکوپس انڈیکسڈ ہیں یا پبمڈ انڈیکسڈ ہیں. HEC کی بہت سارے کرائٹیریا ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کی اتنی ریسرچ پبلیکیشنز ہونی چاہیے. تو آپ لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر, اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ, ایسوسیٹ سے پروفیسر جو ہائیسٹ کیڈر ہے آپ کا. ٹھیک ہے, وہاں جانے کے لیے آپ کو ریسرچ پبلیکیشنز چاہیے. اسی طرح جب آپ MPhil کر رہے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ایک پبلیکیشن ہے, یا PhD کر رہے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی 2 پبلیکیشنز ہونی چاہیے یا 1 پبلیکیشن ہونی چاہیے. تو ریسرچ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اچھے اکیڈمشین نہیں بن سکتے. کیوں؟ not just because you have to fulfill the requirement of HEC but for your own growth. آپ کو اپڈیٹ ہی نہیں پتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, تو آپ اپنے بچوں کو کیا حوالے دیں گے یا کیا سکھائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو, رائٹ. سو اس کے لیے آپ کو ریسرچ میں بہت اچھا ہونا ضروری ہے, اور ریسرچ کے لیے آپ کو پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے. سے فار ایگزامپل یہ مائکروسکوپ پڑھا ہے اور یہیں پڑھا رہتا ہے, میں اس پہ کوئی کام نہیں کرتی. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں بچوں کو پیتھولوجی امیجز پڑھاتی ہوں. اگر میں خود ہی فیملیئر نہیں ہوں کہ بریسٹ کینسر سے فار ایگزامپل کیسا نظر آتا ہے, یا ایڈینو کارسینوما کیسے نظر آتا ہے, یا اسکویمس سیل کارسینوما کیسے نظر آتا ہے, میں پریکٹیکلی اس پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہی اس مائکروسکوپ پہ. تو جب میں بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ امیج لگاؤں گی تو میں اس میں کیا بتاؤں گی بچوں کو. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب بچے یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں تو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہسٹوپیتھ کی تصویریں بھی پک کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ اب ورلڈ وائڈ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو امیج بیس آپ کے ایگزام ہوتے ہیں. لائسنسنگ آپ اٹھا لیں کوئی بھی کسی بھی دنیا میں کسی بھی کنٹری کی, تو اب آپ کی صرف نالج نہیں دیکھی جاتی, آپ کی اپڈیٹ بھی دیکھی جاتی ہے. سو ٹیچنگ کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو آپ کو فلفل کرنے چاہیے, تبھی آپ ایک بہت اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں.